آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان میں جاری صورتحال جو اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی ترکی کے صدر طیب اردوغان نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے دوبارہ جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا، جو اس خطے میں اب خدا نخواستہ کسی بڑی لڑائی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مین وائل آپ کو ریکویسٹ کروں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں، اہم اپڈیٹس، وہ آپ مس نہ کریں۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں سیز فائر کے معاہدے کے باوجود لڑائی ہے، اور ان تازہ جھڑپوں نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ پہلے تو آذربائیجان کے سویلین رہائشی علاقے جو اس تنازع کا حصہ نہیں ہے وہاں ٹارگٹ کیا گیا، جسے کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ اس کے بعد نگورنو کاراباخ کے دارالحکومت سٹیپانکرٹ میں دھماکے ہوئے، جسے آرمینیائی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ اس بار پیر کے روز یعنی آج ادروت شہر میں بھی بھاری شیلنگ دیکھی گئی ہے، جو نگورنو کاراباخ کے دارالحکومت کے بالکل ساؤتھ میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں بھی بھاری شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈ کراس نے اس علاقے میں زخمیوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے ورکرز کو سیفٹی کی یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی وہ کام نہیں شروع کریں گے۔ جبکہ آرمینیا کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے امریکن سیلیبریٹی کم کارڈیشن نے آرمینیا میں اس تنازع سے متاثر ہونے والوں کے لیے $1 ملین کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک نے سیز فائر کا معاہدہ طے پانے اور اس پہ عمل سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ایک دوسرے کے ٹھکانوں پہ بمباری کی تھی، جبکہ سیز فائر ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر ہی 10 اور 11 اکتوبر کی رات دونوں نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پہ شیلنگ اور گولہ باری کی، اور اس معاہدے میں یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ فائر بندی کا معاملہ جو 10 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے امپلیمنٹ ہونا تھا وہ ماسکو ٹائم کے مطابق ہے یا نگورنو کاراباخ کے۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور 70,000 افراد نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے، اور علاقائی طاقتیں ترکی اور روس کے درمیان خطے میں بڑے پیمانے پہ جنگ کا خطرہ ایک پیدا ہو گیا، اور جو دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آذربائیجان کا تو کہنا ہے کہ آرمینیائی گولہ باری سے اس کے دوسرے بڑے شہر گنجا میں 9 لوگ جاں بحق اور 33 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ یہ تعداد بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ 9 اپارٹمنٹ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اور آرمینیا نے آذربائیجان کے الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع تقریباً 1 صدی پرانا ہے، اور سوویت روس کا جب ان علاقوں پہ قبضہ تھا تو اس وقت بھی اس علاقے کو لے کے دونوں قوموں کے درمیان شدید کشیدگی تھی، لیکن اب یہ معاملہ روس کی وجہ سے اس وقت تو ٹھنڈا تھا۔ 1991 کے بعد جب سے دونوں ممالک آزاد ہوئے، دونوں کے درمیان کئی دفعہ لڑائی ہو چکی ہے۔ موجودہ جھڑپ جو 2 ہفتوں سے جاری ہے، اس میں 500 سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نگورنو کاراباخ کے علیحدگی پسندوں کو آرمینیا کی حمایت حاصل ہے، اور آذربائیجان کا موقف ہے کہ یہ خطہ اس کا حصہ ہے اور رہے گا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی دعوت پہ روس میں 10 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک نے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان نے نئے حملوں کے الزامات لگا دیے، اور جنگ بندی کا یہ معاملہ چند منٹ بھی برقرار نہیں رہ سکا۔ اگر اس معاہدے پہ نظر ڈالیں تو معاہدے کے مطابق ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی جانب سے ثالثی کے نتیجے میں ہونے والے اس سیز فائر کے بعد دونوں فریقین آپس میں لاشوں اور قیدیوں کا تبادلہ کریں گے، جبکہ دونوں فریقین نے سیز فائر کے لیے الگ الگ ٹھوس اقدامات اور تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے پہ بھی اتفاق کیا، اور ان مذاکرات میں رشیا، فرانس اور امریکہ یہ ثالث کا کردار ادا کرنا تھا ان کو۔ اب اس معاہدے کے بعد آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ یہ مذاکرات آرمینیا کے لیے تاریخی موقع ہے، ہم آرمینیا کے تنازع کو پرامن حل کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں، اور یہ آخری موقع ہے۔ آرمینیا نے مذاکرات کے دوران اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ نگورنو کاراباخ کو انٹرنیشنل تسلیم شدہ آزاد ملک مانا جائے، جبکہ نگورنو کاراباخ کے آزادی پسندوں کا کہنا تھا کہ آذربائیجان ایک بھرپور حملے کے لیے ٹائم گین کر رہا ہے، کہ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں نے آرمینیا پر اس مسئلے کے حل کے لیے بالکل پریشر نہیں ڈالا، اور یہ مسئلہ اسی طرح لٹک نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیز فائر ریڈ کراس کو جاں بحق ہونے والوں کی باڈیز ایکسچینج کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ آذربائیجان مزید علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے آذربائیجان 32 دیہات اور کئی علاقوں پہ قبضے کا دعویٰ بھی کر چکا ہے۔ آرمینیا کی ڈیفنس منسٹری نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدہ ہونے کے 5 منٹ بعد ہی آذربائیجان نے اٹیک لانچ کر دیا۔ آذربائیجان نے الزام لگایا کہ آرمینیا بری طرح سے سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آذربائیجان کے ٹرٹر ایکڈیم میں گولہ باری اور فائرنگ کر رہا ہے، جس سے آرمینیا نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے علاقے میں بڑے قتل عام کی وارننگ دے دی ہے،
اور کہا ہے کہ متنازع علاقہ آرمینیا کا حصہ تھا۔ نگورنو قرباخ کے دارالحکومت جو علیحدگی پسندوں نے الگ ملک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کے دارالحکومت میں کئی دن کی گولہ باری کی وجہ سے لوگ بری حالت میں ہیں۔ انہوں نے اپنی بیسمنٹ سے پناہ لی ہوئی اور شہر بجلی کے بغیر ہے، جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب کو آرمینیا پہ پریشر ڈالنے کا کہا ہے کہ وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کرائے۔ اس سیز فائر کو آذربائیجان کی عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا، جس پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کہنا تھا جیسے ہی ریڈ کراس باڈیز کو ایکسچینج کر لے گی اس وقت یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے اسے ہیومنٹیرین سیز فائر کا نام دے دیا۔ اس حوالے سے تو یہ خدشہ بھی ہے کہ رشیا نے ایک ایسا سیز فائر کرایا جسے کوئی ویلیو ہی نہیں۔ کیا یہ دکھانے کے لیے خانہ پوری تو نہیں کی گئی کہ ہم نے بڑی کوشش کی، یہ باز نہیں آئے، پھر رشیا ملٹری انٹرونشن کا کوئی جواز بنا لے؟ دراصل جب سے ٹرکی نے آذربائیجان سے اپنی ضرورت کی گیس کا بڑا حصہ لینا شروع کیا ہے، اس وقت سے روس کے کان کھڑے ہو گئے، اور اسے بڑا معاشی جھٹکا لگا ہے کہ ٹرکی اور کئی یورپین کنٹریز نے ان کی گیس نہیں خریدی، اس لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس شاید اس خطے میں امن نہ قائم رہنے دے۔ ایران تو پہلے ہی خدشات کا اظہار کر چکا ہے کہ یہ جنگ اس خطے میں بڑی فرقہ واریت کی جنگ بن سکتی ہے۔ 85% اہل تشیع کی آبادی والے ملک میں شام اور دیگر ممالک سے جنگجو لانے کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر نے رشین پریزیڈنٹ سے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ باہر سے لائے جانے والے دہشت گرد ایران اور روس کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس مسئلے کو فوری حل ہونا چاہیے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے 30 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب انہیں اپر ہینڈ حاصل ہے۔ ان کے پاس اعلیٰ ہتھیار موجود ہے۔ لمبا سیز فائر صرف اور صرف آرمینیا کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے میں مدد دے گا۔ نگورنو قرباخ کے نام نہاد صدر نے اسرائیل پر الزام لگا دیا کہ وہ آذربائیجان کی مدد کر رہے ہیں، اور آذربائیجان اسرائیلی ماڈرن ڈرون استعمال کر رہا ہے، اور اسرائیل کے حکام اس تباہی کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آذربائیجان نے حال ہی میں اسرائیل سے UAVs یعنی ان مینڈ ایریل وہیکلز خریدے۔ ان کا استعمال اس جنگ میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آذربائیجان نے ٹرکی سے بھی بیراکٹر TB2 ڈرون خریدے ہیں جو سستے اور ایڈوانس ہیں اور کامیابی سے آپریشن کر کے بیس پر واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اسرائیل سے خریدے جانے والے اکثر ڈرون سوسائیڈل ہیں، خودکش ہیں، جو دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی تباہ کر لیتے ہیں اور ایک بم کا کام کرتے ہیں۔ اور ان جدید اسلحے کے آنے کی وجہ سے آذربائیجان کو ایک ویزیبل ایج حاصل ہو گیا جس کا فوری فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آرمینیا کے پاس کیمرہ ویپنز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آذربائیجان نہ صرف ان کے ٹینکس اور دیگر چیزیں تباہ کر رہا ہے بلکہ اس کی فوٹیج بھی میڈیا پہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آذربائیجان کی کلیئر سینس آف وکٹری ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردوغان فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے سخت ترین یورپین دباؤ کے باوجود ترک بحریہ کا تیل اور گیس ذخائر دریافت کرنے والا شپ بحیرہ روم کے متنازع علاقے میں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرکی اور گریس کے درمیان توانائی کے وسائل تک رسائی اور سمندری سرحدوں پہ تنازع جاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اگست میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا جب ٹرکی نے یونان کے ایک جزیرے کا کاستیلریزو کے جنوب میں اپنے ایک بحری جہاز کو سروے کے لیے بھیجا تھا، اور اس علاقے پر ٹرکی، گریس اور سائپرس تینوں ہی دعوے دار ہیں۔ یونان کا یہ چھوٹا جزیرہ یہ ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹرز کی دوری پہ ہے، اور میری ٹائم کے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق 200 نوٹیکل مائل تک جس ملک کی سرحد اس سمندر سے لگتی ہے وہ اسے اکنامک زون کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یونان اور قبرص بھی اس پہ کلیم کرتے ہیں۔ ستمبر میں بڑا شور مچا تھا، لیکن کشیدگی میں اس سے کمی ہو گئی جب یہ جہاز ترک حدود میں واپس لوٹ آیا اور دونوں جانب سے کہا گیا کہ اس سفارتی طور پہ تنازع حل کرنے کے لیے مذاکرات پہ راضی ہیں۔ اس وقت ترک عہدیداروں کا اصرار تھا کہ جہاز سے معمول کی مرمت اور دیکھ بھال چل رہی ہے، جلدی واپس آ جائے گا، لیکن اب ٹرکی نے نیا اعلان کر دیا کہ یہ بحری جہاز مشرق بحیرہ روم میں تیل کے ذخائر کی تلاش کے لیے 10 دن گزارے گا، اور اس جہاز کے ساتھ 2 دیگر بحری جہاز بھی ہوں گے۔ یورپین یونین نے ٹرکی پہ سخت پابندیوں کی دھمکی دی ہوئی ہے، اور فرانس میں دیگر یورپی طاقتیں گریس کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہی ہیں۔ ٹرکی نے دھمکیوں کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا راستہ بھی بنایا ہوا ہے، اور ٹرکی کے نائب پریزیڈنٹ کا کہنا ہے ہم تمام نقشے پھاڑ دیں گے جو ترکی کو محصور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ اگست میں طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی دیکھ لے ترکی ایسا ملک نہیں رہا جس کے عزم، حوصلے اور صبر کو آزمایا جا سکے۔ ہم سیاسی، فوجی اور معاشی طور پہ سب کچھ کرنے کے لیے پرعزم ہیں، ہم کوئی رعایت دینے پہ تیار نہیں۔ اس خطے میں معاملات گیس اور تیل سے آگے ہیں۔
فرانس نے یونان کی مدد کے لیے اپنے رافیل پلینز، جبکہ امارات کے بھی یونان کی مدد کے لیے بحری جہاز مشقوں کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس وقت دنیا کے سیاسی منظرنامے سے ایسا لگتا ہے کہ ہر خطے میں ایک نیا میدان سجانے کی تیاری ہو رہی ہے، خاص طور ایشیا کے اندر۔ فائدہ کس کو ہوگا آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔